رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جو سخی ہوا اس نے اس درخت کی شاخ پکڑ لی، وہ شاخ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ اور بخل آگ میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہوا اس نے اس کی شاخ پکڑی، وہ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ آگ میں داخل کرے گی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اونٹوں نے چھری دیکھی تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے تاکہ میرے گلے پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے چھری چلے۔ ہر جاندار چھری سے بھاگتا ہے، جان ہر کسی کو پیاری ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے کہ جب شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید قربانی میں اونٹ ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا، اور وہ 5 یا 6 اونٹ تھے، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک میں چھری پکڑی تو وہ اونٹ ایک دوسرے سے آگے آگے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ سب سے پہلے میرے اوپر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے چھری چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت فرض نہیں رہی، البتہ جہاد اور نیت بخیر کرنا اب بھی باقی ہے، اور جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکل کھڑے ہوا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں گزرنے والے ایک صبح یا ایک شام دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسرے گروہ کے بعد جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گندم گو اور دراز قد تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قبیلہ شنوا کے کوئی صاحب ہوں، اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھنگریالے بال والے اور میانہ قد کے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داروغہ جہنم مالک کا بھی ذکر فرمایا اور دجال کا بھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ ایک دن یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے یہودیوں نے بتایا کہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور آل فرعون کو غرق کیا تھا۔ اس کے شکر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان سے زیادہ قریب ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم فرمایا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ فرمایا کہ مسجد الحرام۔ میں نے سوال کیا، اس کے بعد کون سی؟ فرمایا کہ مسجد الاقصی۔ میں نے سوال کیا، اور ان دونوں کی تعمیر کا درمیانی فاصلہ کتنا تھا؟ فرمایا کہ 40 سال۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ بھی نماز کا وقت ہو جائے فوراً پڑھ لو، تمہارے لیے تمام روئے زمین مسجد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ پر سوار ہونے والیوں عربی خواتین میں سب سے بہترین قریشی خواتین ہیں، اپنے بچے پر سب سے زیادہ محبت شفقت کرنے والی، اور اپنے شوہر کے مال و اسباب کی سب سے بہتر نگران و محافظ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ایک شخص نے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ، کل شام مجھے ایک بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ فرمایا، کاش اگر تم نے شام کو مذکورہ دعا پڑھ لی ہوتی تو تمہیں کوئی چیز تکلیف نہ پہنچاتی۔